من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چونکہ دیکھیں ہم جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی میں پڑھنے کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس میں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جس طرح تو نے صلوات اور برکتیں اور سلام بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ویسے ہی تو برکتیں نازل فرما محمد پر اور اولاد محمد۔ اس کی بات کیا ہے کہ مالک الملک دو باتیں کر کے سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس انڈکٹیو لرننگ، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیڈکٹیو لرننگ۔ بیسیکلی دیر آر اونلی ٹو ٹائپس آف لرننگ۔ لرننگ کی بیسیکلی ہمارے پاس دو ہی قسمیں ہیں جس سے ہم لرننگ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ہم انڈکشن سے لرننگ لے رہے ہوتے ہیں یا ہم ڈیڈکشن سے لرننگ لے رہے ہوتے ہیں۔ انڈکشن سے لرننگ لینے کی بات کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی تھنکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، when we talk, discuss, communicate and calculate our own understanding، ٹھیک ہے، تو پھر ہم انڈکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کی ایگزامپلس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، یا ہم مینیپولیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، یا ہم ڈسکرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں، یا ہم کسی کی لے آؤٹ کو لے کر ہم اپنے وے آؤٹ میں اس کو لے کر جاتے ہیں، تو پھر ہم ڈیڈکشن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیڈکشن مینس ڈرائیو ہونا، کسی چیز سے اخذ کرنا۔ اس کی بڑی مشہور و معروف ایک مثال ہے کہ اس کو دیکھ کر میں اپنے ٹاپک تھوڑا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے آج بولنا کیا ہے۔ تو میں نے آج یہ بولنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں یا میری بات سے جو لائکنگ کرنا، ڈس لائک کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے بولنا کیا۔ میں نے بولنا ہے جی کہ ایک جو قلم فروش ہے، قلم فروش کون؟ لکھنے والا جو ہے، جو لکھنے کا جو ہے نا اپنا وہ جو کاروبار کر رہا ہے، وہ جسم فروش سے زیادہ بدتر ہے۔ جسم فروش کی بات تو صرف یہ ہوگی نا کہ اس کی اپنے تک وہ بات ہوگی، وہ اپنے چیز کو کنکلوڈ کرے گا، وہ اپنے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جو قلم فروش ہے نا، وہ پوری نسل کو بے ایمان اور اس کو کیا کہتے ہیں، رندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے مجھ سے بڑی ایک زبردست بات انہوں نے کہا تھی کہ سر آپ نے کبھی زندگی میں نے جب سے پڑھنا آپ کو شروع کیا یا میں نے آپ کو سننا شروع کیا، تو آپ نے کبھی زندگی میں کسی کی پازیٹیو کے اوپر بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک آرٹیکل بھی لکھوں گا، اور مجھے بڑا اچھا یہ ملا تھا کہ آپ نے کسی کی پازیٹیو کے اوپر بات نہیں کی۔ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا جی کہ بیٹا مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں یا بندی کا نام بتا دیں یا کسی بھی فگر کا نام بتا دیں جس میں کچھ ہے نا جس نے کچھ دیا ہے، میں کس کے اوپر بات کروں؟ دیکھیں، میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد، میرے مربی، میرے محسن، میرے مالک، میرے ضمیر کے مالک، میرے جسم و جاں کے مالک حسین الشہید العظم نے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے جب ان کی گردن کٹ رہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا میری جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ اب کیا ہے اس کی سے بات کیا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے نا، یا میری جنگ جو ہے، جو میرے آقا نے مجھے بتایا ہوا ہے، وہ کسی یزید کے خلاف ہے ہی نہیں ہے، وہ یزیدیت مطلب نظام کے خلاف ہے۔ اس نظام میں کوئی بندہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ بات ہی پاسبل نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے بندہ آپ یہ کہیں کہ وہ بندہ ٹھیک نہ، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اٹ از امپاسبل۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ آپ سسٹم میں اگر رہ رہے ہیں نا، تو ہر بندہ آپ کو یہ پہچان لے، آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا کولیگ، آپ کا کو ریلیٹر، آپ سے ایسوسیٹڈ لوگ، آپ سے مینیپولیٹڈ لوگ، یہ جب دیکھ لیں، یہ جب سمجھ لیں، یہ جب وہ مان لیں کہ یہ الٹا چل رہا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ نظام کے اینٹی جا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ یہ کہہ رہے نہیں جی میں تو نظام کیسا ہوں، میں نظام کے خلاف کیا بولوں گا، تو اسی لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جب لوگوں نے قرآن کی آیت کی مینیپولیشن بھی غلط کی ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے نا بسم اللہ، اور اس آیت اللہ گواہ جی پورا قرآن ایک طرف، اس آیت نے جتنی مجھے ڈائریکشن دی نا، میں کہتا ہوں کہ پورا قرآن سے اگر ڈائریکشن ساری میں ایک طرف کروں، اس ایک آیت سے میں ڈائریکشن ایک طرف کروں، تو اس آیت کی ڈائریکشن میرا خیال تھوڑی سی زیادہ
اعلیٰ ورفع ہوگی. کیا فرماتا ہے مالک الملک وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. آگے کہتے ہیں وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ. کیا کہا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہے. ہم لوگوں نے صاحب امر بھی یہ مانا, ہم نے کہا جی شاید کیا پتہ پٹواری بھی صاحب امر ہے, کیا پتہ ڈی سی بھی صاحب امر ہے, کیا پتہ وی سی بھی صاحب امر ہے, کیا پتہ چیف جسٹس بھی صاحب امر ہے, کیا پتہ جج بھی صاحب امر ہے, کیا پتہ جرنیل بھی صاحب امر ہے. نہیں, یہ صاحب امر نہیں ہے. صاحب امر وہی ہے جو اللہ نے مختص کیا ہوا ہے. لیکن اللہ, یہ نبی کی صحیح حدیث ہے نا, آپ لوگوں نے ڈفرینٹ اینگل سے پڑھی ہوگی, شیعہ سنی وابی اہل حدیث کی توجیہات میں ڈفرینٹ اینگل سے آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن آپ نے اس کا لب لباب ایک ہی ہے کہ اللہ نے کوئی زمانہ میں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. وہ زمانہ ہی نہیں جس زمانے میں اللہ نے اپنا ہادی ایک نہ چھوڑا ہو. اب دیکھیں, اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ نبوت ہے, رسالت ہے, امامت ہے. اب دیکھیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین بھی ہیں, وہ خاتم المرسلین بھی ہیں. نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے, نہ آپ کے بعد کسی نبی کا سوچا جا سکتا ہے. جو اپنا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا کاذب ہوگا, وہ مرزا قادیانی کی طرح لعین ابن لعین ہوگا. لیکن اسی لیے کہا گیا نا کہ جب امامت, جب یہ کہا گیا, اب لوگوں نے اس کی توجہ ڈیفرنٹ دی ہوگی. میں تو کسی کو اب بازو سے پکڑ کر یا گریبان سے پکڑ کر سیدھا تو کر نہیں سکتا. لیکن جب 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہریات مقدسہ کے آخری ایام میں, آخری دو, جب فرمایا سرکار نے کہ فمن کنت مولا فہاز علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مربی ہوں, اس کا علی بھی مربی ہے, اس کا علی بھی مولا ہے. اب لوگوں نے یہاں مولا کے معنی دوستوں میں بھی لیے. اب عقل کی توجیہیں تو ہم کسی کو, عقل آدھار تو کسی کو نہیں ملتی نا. اب ہماری مثال تو وہ ہے نا, ہم تو وہ ڈیڈکٹیو لرنر ہیں. اللہ معاف کرے, ہمیں تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی جو بات ہو چکی ہے وہ بس ختم ہو چکی ہے. وہ آپ کو جو عقلیں اللہ نے دی ہیں وہ کس لیے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے؟ اب کیا ہے, اس وقت کا جو ویسٹرن سائنس میں جو سپریم مین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کے وہ دو بندے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہم آئنسٹائن, ایک کو کہتے ہیں ہم نیوٹن. اب نیوٹن 16ویں صدی کا بندہ ہے, آئنسٹائن 20ویں صدی کا بندہ ہے, درمیان میں دونوں کے 3 سے 4 صدیاں ہیں. لیکن جب نیوٹن نے یہ دیکھا جی کہ وہ بہت پریشان تھا, بڑے اضطراب میں تھا, وہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, درخت سے سیب نیچے گرتا ہے, وہ خوش ہو کر چلچلا اٹھتا ہے. آپ نے دیکھا نیوٹن کے بال نا, مطلب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے بالوں کو سنبھالتا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جاہلوں سے بھری ہوئی ہے, اور ہر جو ذہین بندہ ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پاگل ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ہر جو بہادر ہے وہ میدان جنگ میں مارا جاتا ہے. اور اس دنیا پر حکومت کرتے ہیں گدھے اور گدھوں کے پیروکار. تو بات کیا کہ وہ جب سیب گرا نیچے تو وہ خوش ہو کے اس نے کہا میں نے اپنا مقصد پا لیا. ہم میں سے کوئی ہوتا سیب اٹھاتا, اس کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کرتا اور اس کو منہ میں مطلب اس بائٹ لیتا اور اس کو کھاتا اور مزے موج کرتا کہ مجھے سیب مفت میں مل گیا نیچے گرا ہوا. کیونکہ یہ ہمارا ہے نا, چونکہ بیسکلی وہ ڈیڈکٹیو لرنرز. اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انڈکٹیو لرننگ کی ہمیشہ انہوں نے ترویج دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انڈکشن کریں, اور انڈکشن آتی کہاں سے ہے؟ انڈکٹیو لرننگ آتی کہاں سے ہے؟ انڈکٹیو لرننگ کے 2 بڑے میتھڈ ہیں, 2 بڑے وے, جو دونوں ہم نے چھوڑ دیے. اس لیے کہتا نا کہ یہ جو صدی ہے ہمارے اوپر ایسی کوئی کہت و رجال, میں نے کل بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, کہت و رجال کی صدی ہے, اس میں کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. مطلب علامہ اقبال پیدا ہونا, بانو قدسیہ پیدا ہونی, اشفاق احمد پیدا ہونا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہونے, پطرس بخاری جیسا بندہ پیدا ہونا, جان ایلیا جیسا بندہ پیدا ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ ناپید ہو چکے ہوئے, یہ ختم ہے. کیوں ختم ہے؟ چونکہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے جی کہ یہ فرض کیا میرے پاس یہ کتابیں, ہم نے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جی, اس کو ہم نے پلے گروپ میں ڈالنا ہے, اور پلے گروپ میں اس کی کتابیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ جس طرح گدھا ہوتا ہے نا, گدھے کے مطلب اس کو اپنا پیمپر باندھنا آتا نہیں ہے, لیکن کتابیں اس کی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ کتابیں گھسیٹی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں, اور پیمپر والا بچہ بھی پیمپر بھی ساتھ گھسیٹا ہوا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے رٹے کی بات کی ہے نا, ہم نے کبھی انڈکشن کی بات کی ہی نہیں ہے. ہم پروموٹ کرتے ہیں رٹا کو, ہم کہتے ہیں GPA 4 کیسے آ جائے گا, ہم کہتے ہیں گولڈ میڈلسٹ کیسے آ جائے گا, ہم کہتے ہیں 1100 میں سے 1102 نمبر کیسے آ جاتے ہیں, اور کرونا میں لوگوں نے لیے. اب میں تو کہتا ہوں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے.
کہ آپ آج بھی میٹرک کے امتحانوں میں ابھی جو ایف اے کے رزلٹ آ رہے ہیں ایف اے سی کے، تو میں نے دیکھا ہے جی کہ 1082 نمبروں پر 1092 نمبر پر پوزیشن آ رہی ہے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہاؤ اینی پرسن اچیو 1092 مارکس؟ اٹ از امپاسبل. کیوں؟ کہ ہم نے بس گدھوں کی طرح ہم نے کپس کھولی ہوئی ہیں، ہم نے اپنا انٹی ٹیسٹ کے ادارے کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب آؤ جاؤ کھاؤ پیو اور دنیا سے دفعہ دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. ہمارا چونکہ مقصد ہی ختم ہو چکا ہوا. علامہ اقبال، آپ کو پتا نا علامہ اقبال پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن علامہ اقبال نے کیا کیا تھا؟ یو نو ویری ویل، علامہ اقبال 3rd ڈویژنر تھا، ٹھیک ہے. بٹ کیا کوئی علامہ اقبال بن سکتا ہے؟ کیا آج کا ہم تو 3rd ڈویژنر، کیا آج تو جو بچہ 70% نمبر لیتا ہم کہتے ہیں وہ سی گریڈ کا ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، چونکہ ہم نے بچے کو لگا دیا ہے رٹے کے سسٹم میں اور بیڑا گرک ہے. دنیا کا جو پہلا ماہر تعلیم تھا، دنیا کا پہلا، ان کا نام ہے امام جعفر صادق، جن کی درسگاہ سے سارے لوگ نکلے. جابر بن حیان نکلا، کیمسٹری کا بانی بن گیا. موسیٰ الخوارزمی نکلا، میتھ کا بانی بن گیا. ابن الہشیم نکلا، فزکس کا بانی بن گیا. جناب نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ وہ نکلے، مجتہد بن گئے. مطلب امام باقر نکلے، باقر العلوم بن گئے. امام باقر سے تو مستفید جناب امام جعفر صادق ہوئے تھے، ان کے والد گرامی تھے. ان کی درسگاہ سے نکلے امام موسیٰ کاظم، وہ کاظم مطلب غصے کو پینے والے، اور صبر و رضا کا پیکر بن گئے. اور بہلول دانا جیسے لوگ نکلے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن پرابلم ہمارے یہاں جو پرابلم بنی یا پرابلم ہمارے یہاں فیس ہوئی، جس کو میں بات میرا خیال ادھر سے ادھر جا رہی ہے، تو وہ بات جس کو میں کنکلوڈ کر کے اپنے اس کی طرف لے کر آؤں، اپنے مرکز کی طرف اس کو لے کر آؤں، تو بات کیا ہے کہ ہم نے اپنا انڈکشن سیکھی نہیں. اور انڈکشن سیکھنے کے 2 میتھڈ ہیں. میں نے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ ہر جگہ بتانے کی، چونکہ یہ میرا مقصد ہے. سید عسکر ندیم سید صاحب ایک بہت بڑے ڈرامہ رائٹر ہیں، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بھی تھے، پرنسپل ریٹائر. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو میں نے پڑھانا تھا وہ میں پڑھا نہیں سکا، اور جو میں پڑھانا چاہتا تھا وہ مجھے پڑھانا نہیں دیا گیا. تو میں نے ان کے اوپر تھوڑا کرٹیسائز بھی کیا ان کی اس چیز کو، اور اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ پھر آپ کس صاحب کے ڈرامہ نگار بنے، کس صاحب کے آپ مصنف بنے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ٹراؤٹ مچھلی کون سی ہوتی ہے؟ تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کلو ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اور کہاں پائی جاتی ہے؟ صرف تازہ پانیوں میں یا ٹھنڈے یخ پانیوں میں. دریائے جہلم جہاں سے نکلتا ہے چشمہ ویری ناگ، وہاں ٹراؤٹ مچھلی قدرتی طور پر پائی جاتی ہے. نیلم ویلی میں آگے جائیں، وہاں جہاں دریا جمع ہوتا ہے وہاں نیچے ٹراؤٹ مچھلی ہوتی ہے. سکردو میں آپ جائیں، وہاں پانی کے نیچے ٹراؤٹ مچھلی ہوتی ہے. اس کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ سخت ماحول میں پلتی بڑھتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ الٹا تیرتی ہے، پانی کے بہاؤ کے الٹا. اس لیے میں تو کہتا ہوں زمانے میں اسی نے زمانے کے اوپر راج کرنا ہے جو الٹا تیرے گا اور جو انڈکشن کرے گا. اور انڈکشن پھر میں بات کو پھر اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ پوری بات سنے اور اینڈ پر وہ دیکھے کہ انڈکشن لیتے ہم کیسے. صرف 2 میتھڈ ہیں، جسٹ اونلی دیر آر 2 میتھڈس which we have used or which we have adopted for induction. صرف 2 میتھڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کتابیں، نہ پروجیکٹ ہیں، نہ تھیسز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم. بس صرف 2 میتھڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ سب ہم میں موجود ہیں لیکن ہم سب نے چھوڑے ہوئے. تب آپ کی انڈکشن آتی ہے. کیا ہے وہ 2 میتھڈ؟ پہلا میتھڈ ہے اداسی، دوسرا میتھڈ ہے تنہائی، لونلینس اینڈ سیڈنس. اب مجھے بتائیں، لوگ پوچھیں کیوں یہ 2 میتھڈ؟ اب وہ اس لیے 2 میتھڈ ہے کہ وہ بندے کی صلاحیتوں کو مطلب ایک کنکریٹ لیول پر، ایک کنکورنٹ لیول پر لے کر آتے ہیں، اس کو مرتکز کرتے ہیں سوچوں کے زاویے. اب دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بچپن میں سنتے ہوئے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال میں سرکار پر، اور یہاں بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ نبوت ملی. وہ جاہلو، وہ آدم جو محمد کے صدقے جس کو اللہ پاک اس کی خطاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو آدم خود یہ دعا مانگتا ہے، اور جب ان کے صدقے اللہ پاک ان کے اس کو معاف کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی محمد 40 سال میں نبوت. محمد کو 40 سال میں نبوت نہیں ملی. محمد تو اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے.
تبلیغ 40 سال کی عمر میں. اور کیوں؟ وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، تاکہ لوگ یہ دیکھ سکتے کہ محمد کی جو زندگی محمد نبی اللہ کے طور پر تھی وہ کیسی تھی، اور محمد کی زندگی محمد رسول اللہ کے طور پر تھی وہ کیسی تھی. ان دونوں میں 1 انچ کا فرق بھی نہیں ہے، 1 لمحے کا فرق بھی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جناب محمد مصطفیٰ کی سب سے قریب ترین ہستی ہے نا، ان کا نام ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جو سرکار کی وہ زوجہ ہیں جو محمد بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جو محمد نبی اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جو محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں. باقی سرکار کی کوئی بھی زوجہ جو ہے وہ سرکار کی رسالت کے بعد سب سرکار نے سب نکاح کیے. صرف میری مالکن، میری آقا زادی، میری آقا، میری موسنہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سرکار کی اس عرصے کی بھی زوجہ ہیں جب سرکار نبی اللہ تھے، جب سرکار پر رسالت کا پیغام ابھی نہیں آیا تھا. ابھی یہ نہیں کہا تھا اللہ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے تو اٹھ. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ اور سورہ مدثر میں یا سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم فانذر. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس لیے مالک الملک نے سرکار کو جب کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو تو اس کا پیغام دے اللہ کی وحدانیت کا، تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے وہ کیا ہسٹری ہے کہ سرکار آپ نے یہ بات بچپن میں پڑھی بھی ہوگی، دینیات میں جو آپ کو سکھائی تو جاتی ہے لیکن آپ کو اخلاقیات نہیں سکھائے جاتے. دینیات میں آپ پڑھتے رہے ہو کہ کیا ہوتا ہے جی، دینیات میں کیا پڑھتے رہے ہیں اور کیا بات ہوتی رہتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اپنا بات یہ کرتے ہیں جی کہ سرکار جاتے تھے جی کہ اپنا سودا سلف اٹھایا، اپنے ساتھ اپنا اپنی کمبلی اوڑھی اور وہ غار حرا میں چلے گئے. تو غار حرا میں کیا کرتے تھے سرکار غار حرا میں جا کر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں تنہائی اختیار کرتے. بس جسٹ اونلی مائی پوائنٹ از دیٹ کہ تنہائی کی بات، تب تنہائی پاتے تھے. اور تنہائی پانے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی آپ کی انڈکشن ہوگی وہ آپ کی تنہائی سے آئے گی. اس کو اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علیحدہ ہو کر سوچیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے جو بڑے بڑے نام ہیں، گوتم بدھ، مہاتما بدھ، ٹھیک ہے نا، رام کرشن، سب نے جو ہے نا، سب نے تنہائی. آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں، آپ نے وہاں گوتم بدھ کی تصویر دیکھی، اس کا پیٹ جو ہے اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ 7 سال جنگلوں میں پھرتا رہا ہے صرف. ٹھیک ہے نا. زرتشت، جس کے بارے میں جناب علامہ اقبال نے بال جبریل نے کیا سے کیا باتیں کی ہیں، وہ میں چونکہ بات کہتے ہیں نا کہ خاصاں دیگا لاما آگا نہیں مناسب کرنی. کس واسطے؟ اس واسطے کہ میٹھی کھیر پکا محمدہ کتیں آگا ترنی. ہر بات جو ہوتی ہے نا ہر جگہ پر کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر بات کا جو سامعین ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ بعض باتیں آپ کرتے ہیں لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، الٹا آپ کی بات کا غلط اثر نکل جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تنہائی اور اداسی جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی قلم کی طاقت بن ہی نہیں سکتی. یہ اپنے ٹاپک کو میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. آپ کا قلم تب وہ کرے گا جب آپ نے تنہائی اور اداسی سیکھی ہوگی، جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا. اب دیکھیں بڑی کام کی بات ہے نا، وہی والی بات وہ جو اسٹوڈنٹس کی میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ نے کسی کی پازیٹیو اینگل. اب پازیٹیو اینگل کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، یہاں پاکستان میں ایک بندہ گزرا ہے بہت کلاس کا بندہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ملک معراج خالد. وہ تقریباً 5 سال پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، وزیر تعلیم رہے ہیں پنجاب کے. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے ہیں. ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں تو وہ سرکاری ٹیچر تھیں، اسکول ٹیچر. لیکن جب وہ پرائم منسٹر تھے تب وہ بھی رکشے میں آتی تھی، رکشے میں جاتی تھی. لیکن آج تک کسی نے ملک معراج خالد کو یاد نہیں رکھا. کیوں؟ کہ ملک معراج خالد نے نظام کو کیا دیا. اس نے خود تو کفایت شعری کر لی، کون سا بڑا تیر مار لیا. نظام کو کیا دیا، نظام کو. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاک کا کروڑواں کھربواں ایسا بھی معراج خالد نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم ان کے پیروکار تو ہیں نا. اب آج تک وہ محمد جو ایک دفعہ سوئے، مطلب اپنی بوری نشین ہو کر، تو جناب بی بی عائشہ نے بوری کو ڈبل کر دیا. تو سرکار جب صبح اٹھے نماز کے لیے تو تھوڑی سی تنگی سے اٹھے.
تو انہوں نے جب نماز پڑھ کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے آج کیا کیا تھا کہ مجھے صبح اٹھتے ہوئے مطلب یہ تھوڑی سی کیا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مجھے تنگی ہوئی. تو بی بی عائشہ نے کہا میں نے صرف بوری کو ڈبل کیا تھا, پہلے وہ سنگل تھی ڈبل. انہوں نے کہا اسی لیے میں نے سمجھا کہ مجھے آج کوئی نرم جگہ ملی ہے. ہم لوگ تو اتنے میٹرس رکھتے ہیں 6 انچ اور فٹ اونچے میٹرس, وہاں سے کون اٹھے گا؟ وہاں سے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کی انڈکشن کیسے ہونی ہے؟ وہاں سے آپ کیسے اپنے قلم کی طاقت کو لے کر آئیں گے؟ اب قلم کی طاقت کیا ہے؟ یہ کیا نام ہے مصیبت کا بیریا ٹاؤن والا ملک ریاض, اس نے تو ہر صافی کا ریٹ رکھا ہوا ہے, پراپر ریٹ ہے کہ کوئی صافی 2000 میں بکے گا, کوئی 10,000 میں بکے گا, کوئی 1 لاکھ میں بکے گا, کوئی 10 لاکھ میں بکے گا, کوئی بیریا ٹاؤن کے پلاٹ پر بکے گا, کوئی بیریا ٹاؤن کے محل پر بکے گا, کوئی امریکہ کے ویزے پر بکے گا, کوئی برطانیہ کے ویزے پر بکے گا, کوئی حج اور عمرے کے اوپر بکے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ مالک الملک کی پہلی وحی کیا جو وحی سرکار پر آئی تھی کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق, وہ پہلی 5 آیتیں. اس کے بعد جو دوسری آیات سرکار کے اوپر نازل ہوئی نا, وہ کسی کے ذہن میں دوسری وحی کون سی نازل ہوئی؟ دوسری وحی سورہ قلم کی آیات نازل ہوئی, جو 29ویں سپارے میں سورہ قلم ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما یسطرون. کیا ہے جی؟ قسم ہے اس قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں. اب اللہ نے قلم کی خود قسم اٹھائی ہے, تو ہم اس قلم کو اگر بیچ دیں تو کیا ہم اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر رہے؟ پھر مجھے بتائیں نا, پھر کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو رقاصہ ہے یا ایک جو جسم فروش ہے بندہ یا بندی, وہ کیسے اس قلم فروش سے بدتر ہوگی؟ وہ تو اس قلم فروش سے افضل ہے, کیونکہ اس کا تو صرف کام کیا ہے, وہ تو فار ہز اور ہر نیسسٹی وہ اپنے جسم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لیکن وہ قلم کی حرمت کو تو نہیں بیچ رہے. کہ کہیں اللہ نے جسم کی قسم تو نہیں اٹھائی, اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی, اور صرف قلم کی قسم ہی نہیں اٹھائی. واؤ جہاں لگتا ہے عربی میں واؤ, تو واؤ کا مطلب کیا؟ قسم ہے نا. نون والقلم وما یسطرون, اور جو کچھ تم لکھتے ہو. اب جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ قسم ہے. اب دیکھیں اگر اب لوگ کہتے ہیں جی اپنی تحریر میں تھوڑی سی چاشنی لاؤ, تھوڑی سی. اب فرض کیا میں چاشنی لانے کی کوشش کروں, مجھ سے میرا حسین اس قلم کی حرمت ہی چھین لے, تو میں پھر کیا کروں گا؟ پھر میرے قلم کی لکھنے کی طاقت کا فائدہ کیا رہے گا؟ کافی ٹائم سے میرے ہاتھ میں یہ وہی والا نیوٹن والا سیب ہے, تو میں نے کہا چلو اس کو بھی کھا لوں. تو بات یہ نا کہ اپنا ہمارا سب سے بڑا علم یہ ہے, ہم سارے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, ہم سب نے فیس بک کے پیجز بنائے ہوئے ہیں, ہم سب کچھ ہیں. دیکھیں میں اللہ کے سامنے آپ کو کہتا ہوں, آج جمعہ المبارک ہے, باوضو آدھے بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر رکھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے کہ میری کوئی تشہیر ہو, میری کوئی یہ بات ہو. صرف کیا جو اللہ نے مجھے دیا, اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے کچھ دے کر بھیجا تھا, تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنا کیا حق ادا کیا؟ کوئی حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے اللہ پاک ہر ایک کو دے گا. اللہ سے مانگ کر دیکھیں, اللہ آپ کو قلم کی طاقت دے گا, لیکن وہ پھر آپ سے کچھ نہ کچھ آپ سے عہدہ. دیکھیں میں نے ایک پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, ایک بڑا ٹاپک بھی تھا, اسٹوڈنٹس نے مجھ سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا. ایک ہوتی ہے نا آپ کی نیسسٹی, ایک آپ کی ہوتی ہے ڈیوٹیز, ایک ہوتی ہیں آپ کی رائٹس. ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس. اب ہیومن رائٹس کے اوپر سب لوگ ناچتے ہیں کہ مجھے میرا حق دو, مجھے میرا حق دو, مجھے میرا حق دو, لیکن ہیومن ڈیوٹیز بھی تو ہے نا. کیا ڈیوٹیز کے اوپر کسی نے زور دیے؟ اب رائٹ تو ہمارا ہے, میرا رائٹ ہے فیئر ٹرائل, لیکن کون سا فیئر ٹرائل؟ میرے ساتھ تو کوئی بندہ مخلص ہے ہی نہیں ہے, ہر ایک میرا دشمن ہے. مطلب نہ میرے لیے کوئی فیئر ٹرائل کی اہمیت ہے, نہ فریڈم آف سپیچ کی اہمیت ہے, نہ انسانی زندگی کی اہمیت ہے. ایک سے ایک بندہ دشمن بنتا ہے, لیکن میری طرف سے سارے جائیں باڑ میں نے ان کے خلاف تو کھڑا ہونا ہے, ہر حال میں کھڑا ہونا ہے, کیونکہ یہ میرے آقا. میں نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ثانیہ جڑا والا ہوا, اس کے مولا علی, وہ علی جو نبی کا شاگرد رشید ہے, وہ علی جو بی بی فاطمہ کا شوہر ہے, وہ علی جو حسنین کا باپ ہے, وہ علی جو پہلا کلمے کی تو میں نہیں کہہ رہا, جو کلمے کی گواہی دینے والا ہے, جو رسالت کی گواہی دینے والا پہلا بندہ ہے, جس نے آنکھ کھولی ہے محمد کو دیکھ کر, جس نے بولا ہے محمد کا لعاب لے کر. وہ علی کہتا ہے اپنے 18
بچوں کی موجودگی میں 18 فرزندان تھے میرے آقا مولا کائنات کے، جن میں سے 2 بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن پر انوار سے متولد ہوئے، اور باقی جو تھے سرکار کی دوسری ازواج مطہرات جو مولا علی کی دوسری ازواج تھیں 7 ان سے ہوئے۔ تو 18 بچوں کی موجودگی میں سرکار نے اپنے بڑے فرزند جناب حسن مجتبیٰ جو امام حسین کے بھی امام تھے، ان کو کیا فرمایا کہ اے حسن، اے حسن، اے حسن، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حمایتی بن کے رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ تمہیں کوئی قوم، قبیلہ، مذہب تمہیں اس سے روک لے۔ تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کس نے لکھا ہے، کچھ نہیں لکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہم تو اس دین متین کے ماننے والے ہیں جو چرندوں اور پرندوں کے بھی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، لیکن کیا ہماری ڈیوٹیز کچھ نہیں تھیں؟ کیا ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم نے جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو صاف کریں؟ کہ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے؟ کہ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم نے ہر مظلوم کی حمایتی رہنا ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، لیکن ہم نے ڈیوٹیز کو مانا ہی نہیں ہے، کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ یہ تب آپ کو ایکسیپٹ ہوگا جب آپ کے اوپر محمد و آل محمد کی نظر کرم ہوگی۔ جب کچھ نہیں ہوگا نا پھر کچھ بھی نہیں، پھر آپ اندر سے خالی ہو۔ میں نے بڑے بڑے گھر دیکھے، میرے گھر کے قریب ایک چیف جسٹس صاحب کا گھر تھا، جب زلزلے میں وہ تباہ ہوا ہے نا، نام اگر کسی نے پوچھنا وہ اس کا تو مجھ سے نام ہی پوچھ لینا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا گھر سے تباہ ہوا کہ اس کا لنٹر جو تھا نا وہ نیچے کا اوپر ہوا، اوپر کا نیچے ہوا، اور میں نے خود دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کی قسم کے، میں نے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں دیکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی جھونپڑیاں جن کا کوئی پلر ہی نہیں تھا، وہ بھی بچی رہی ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے نا، ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ لیکن وہ چلے گی کب؟ جب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہم نے اس چیز کے اوپر عہدہ برا ہوں گے، جب ہم نے یہ کام سیکھا ہوگا، جب ہم نے یہ کام کیا ہوگا، جب ہم نے یہ دیکھا ہوگا، جب ہم نے یہ سوچا ہوگا، جب ہم نے یہ سمجھا ہوگا کہ کوئی ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے، کوئی ہے جس کے سامنے ہماری تمام اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے آج موت نصیب ہو جائے، میں آج قبر میں چلا جاؤں، ہم نے کیا دیکھیں کیا بات ہے، جس بات جو آپ کے پاس ہو نا، آپ کے پاس عہدہ ہو، آپ کے پاس کم از کم اتنا یہ بات ہو کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا نا، جب آپ نے اپنے عہدے کی بات میں کیا کر رہا ہوں، عہدے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ ڈی سی لگے ہوں، عہدے کی بات یہ آپ پی این ہو، آپ نے کیا عہدے کے ساتھ انصاف کیا، جب کیا ہوگا تو آپ قبر آپ کے لیے کشادہ ہو جائے گی، اور جب آپ نے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا نا تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا یہ صحافت ہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ 99% ہی جس کو کہتے ہیں کہ اپنا ایک مافیا کے ایک نمائندے جمع ہو گئے، لیکن 1% تو ہے نا سچے لوگ نا، جو بیچارے گولیاں کھاتے ہیں، جو بیچارے زمانے کی سختیاں، اب کسی نے اس میں سے ارشد شریف کا نام نہیں لینا، نہ کسی نے اس کامران ریاض کا نام لینا ہے، کیونکہ وہ سارے مافیا کے ایجنٹ تھے، ایک وقت میں وہ مافیا نے ان کو استعمال کیا، اور جب وہ تیز بننا شروع کیا تو پھر مافیا تو چھوڑتا تو نہیں ہے پھر نا، تو ان کی تو کوئی بھی ان کی حمایت نہیں کر رہا، میں تو ان کی حمایت کرتے نہیں، میں تو کہتا ہوں وہ تو احمد میر سے بھی کم تر لوگ ہیں، کیونکہ وہ تو جس طرف ہے اسی طرف ہے نا۔ ان لوگوں نے تو پہلے شروع میں مافیا کے ساتھ مل کر لوگوں کے اوپر کیا کیا باتیں کروائیں، اور پھر جب اپنی اوپر آئی تو پھر انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن بہت لوگ ہیں جو قلم کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں، جناب علامہ اقبال ہیں، جناب جون ایلی ہیں، اچھا جی کسی حد تک اگر ہم کہیں کسی حد تک آج کے رائٹرز میں سے میں نام نہیں لوں گا، لیکن 1-2 ایسے لوگ موجود ہیں جو پھر بھی حق کی بات کرتے ہیں، پھر اشفاق احمد ہیں، بانو قدسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کہیں لوگ بڑا کہتے ہیں قطب اللہ شہاب کے بارے میں تو اس کو مانتے ہی نہیں ہوں نا، وہ تو مافیا کا نمائندہ تھا، مافیا کے ساتھ رہا ہے، مافیا کا ایجنٹ بن کر رہا ہے، 8 سال وہ بلا شرکت غیر ایوب خان کا وہ پرنسپل سیکرٹری رہا ہے، اس نے کیا کر کے بتایا ہے؟ یہ تو ایسے لوگوں کی باتیں، کتابیں لکھ دو، بعد میں شہاب نامہ بنا دو، کیا سے کیا بنا دو، انعام کہیں، اور یار جب تمہیں کسی نے کوئی چیز دی ہے تم نے اس کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے؟ اب انصاف کی بات نہیں ہے آپ جا کر حج کرنا شروع کر دیں، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، حج کرنا شروع کر دیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائیں،
یہ تو آپ کے لیے صرف ایک ہے نا، یہ تو آپ کا صرف ایک بات ہے، کون سا؟ اب وآمنوا، ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، یہ تو عامل الصالحات ہیں۔ حق کدھر گیا؟ صبر کدھر گیا؟ حق کدھر گیا؟ حق کیا ہے کہ جابر و قرآن صاحب نے کلمہ حق کہنا، کھڑے ہو جاؤ آپ جہاں جاؤ۔ یہ بھی ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ کی ہر محفل کا ایک یزید ہے، ہر محفل کا۔ اس یزید کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں، اس یزید کے خلاف آپ نے کوئی سینہ سپر ہوئے؟ کیا آپ نے اپنے محفل کے یزید کے خلاف آپ بولیں؟ کیا آپ نے اپنے محفل کے یزید کے خلاف کلمہ ایک بلند کیے؟ کیا آپ نے اپنے محفل کے یزید کے خلاف لکھا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، یہ جو ہے نا 3 انگلیاں جو جڑتی ہیں، آپ آج کل کے لوگوں نے تو ان کی اہمیت سے وہ بے بہرا ہو گئے نا۔ آج تو ٹچ کمپیوٹر ہے، ٹچ لیپ ٹاپ ہے، ٹچ موبائل ہے، اس کے اوپر وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انگلیوں کی اہمیت ہے۔ اگر مجھے بتائیں یہ انگلیاں جڑ گئی ہوں قلم کے ساتھ، یہ کھلے نا، وہ کھولنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کھولنے کی طاقت صرف ایک رکھتا ہے، کن فیکون والی ہستی۔ لیکن ہم نے اس کن فیکون والی ہستی کے ساتھ بھی ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے کوئی کن بھی کہتا ہے۔ ہم نے تو کن فیکون والی ہستی کے ساتھ بھی ہم نے مذاق شروع کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک نے وہاں جانا ہے۔ جب اللہ کہے گا نا کہ اے ظالموں تم آج الگ ہو جاؤ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں کسی نے یہ نہیں کہا اللہ نے کبھی اے بے ایمانوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے روزہ نہ رکھنے والوں الگ ہو جاؤ۔ نہیں، جو ظالمین ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اب ظالمین کب الگ ہوں گے؟ ظالمین تب الگ ہوں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ میرے قلم میں کیا طاقت ہے، میرے اس میں کیا طاقت ہے۔ اللہ پاک خوش رکھے میرے یہ بھائی۔ دیکھیں نا، اب یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اپنی ڈپٹی کے ساتھ انصاف کرنا، صحیح ہے؟ اب یہ ڈپٹی کے ساتھ کون سا انصاف ہوتا ہے کہ بندہ، تو اللہ پاک اس لیے کہتا ہے نا، اللہ پاک ہر ایک کو اپنے فرض کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق دے۔ اب چونکہ یہ دونوں چیزیں میرے یہاں موجود ہیں، تو میں چونکہ اب چلو ان سے بھی مستفید ہوں گا، لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ پہلے کر لوں کہ میری بات کیا تھی اور میری بات کا مقصد کیا تھا۔ میری بات کا مقصد یہی تھا، اگر وہ کسی نے ابھی صرف اس کو سنا ہے، اس والے ورڈ کو، آخر والے کو، تو پھر بھی میرا خیال اس کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ تھی کہ ایک جو قلم فروش ہے وہ ایک جسم فروش سے زیادہ بدتر، ابتر اور عبرتناک انجام کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قلم جب بکتا ہے تو قلم بکنے سے صرف وہ نہیں بکتا۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ میڈیا جو دجال کا نمائندہ ہے۔ اب ہماری آبادی کا 90% جو لوگ ہیں، 90%، ٹھیک ہے نا، وہ ان بکاؤ صحافیوں کے کہنے پر، ان اینکروں کے کہنے پر وہ اپنی پرسپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی تھوڑا بہت کو سنتا تھا، لیکن اللہ کے سامنے میں کہتا ہوں، مالک الملک کے سامنے اس کو گواہ بنا کر، کہ تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال میں نے ٹی وی کے اوپر کوئی بھی تجزیہ نگاری کا پروگرام نہیں سنا، کیونکہ سب پیڈ ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک کو پے کیا ہے، کسی نے دوسرے کو پے کیا ہے، اور ان سے ایک پلاٹ کے اوپر اپنے حق کے لیے پروگرام کرواتے ہیں، اور پھر کیا ہوتی ہے، جو جاہل عوام ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، انہی کی باتوں کے اوپر اپنی پرسپشن ڈیولپ کرتی ہے، اور پرسپشن ڈیولپ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو مطلب آگے لے کر بڑھتی ہے۔ تو اسی لیے بات یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے اندر انڈکشن ڈیولپ کریں، کوشش کریں اپنے اندر سوچ، آزادانہ سوچ پیدا کریں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس صرف ایک چیز پیدا ہوگی، ایک چیز، آپ آزاد ہوگے۔ کس کے آزاد؟ اپنے جسم سے آزاد، اپنی روح کے آزاد، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کے غلام بن ہی نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں نا کیا ہم غلام ہیں؟ اب ایک بڑا یوتھیوں نے ایک نعرہ ایجاد کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ کیا فراڈ ہے یار، مجھے بتاؤ کیا فراڈ ہے؟ تم وہی بندے ہو نا جس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی فرانس کے صدر نے، عام بندے نے نہیں، فرانس کے صدر نے۔ تو تم نے تو کہا تھا، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، تم نے کہا تھا ہم تو فرانس سے نہیں لڑ سکتے، اور پھر تم نے انہی کو مذہبی چورن بیچا۔ تم نے کہا جی ہم تو اقوام متحدہ میں اس نے تقریر کی ہے۔ وہ کیا نبی تمہارا کوئی تم جیسے بندے کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم خاتم النبیین کے ہوگے تو سرکار کی بات ہے۔ اب وہ بندہ جو بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ دے
جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ اتنی سی بات کر دے، جو اپنے ساتھ اتنی بات کو کمپائل کر لے، جو اپنے ساتھ اتنی بات کو جوڑ دے، ٹھیک ہے نا، کتنی بات، صرف اتنی سی بات کو کہ وہ کہے جی کہ میرے لیے تو قرآن کا انگلش ترجمہ لاؤ. اور ترجمہ کیسے پڑھو گے؟ اللہ کی کتاب، اس کو کون ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے؟ ٹرانسلیٹ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اب اسی لیے کہنا ترجمہ قرآن کے کتنے عرصے کے بعد آئے، 18ویں صدی میں بڑا ترجمہ ہوا، اور وہ بھی گوروں نے. اور وہ آپ کو پتا کس زبان میں ہوا ترجمہ قرآن کا پہلا؟ کس زبان میں ہوا؟ کسی کے ذہن میں؟ وہ جرمن زبان میں ہوا تھا. کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا؟ تاکہ مسلمانوں کو انڈکشن سے دور کیا جائے. آپ انڈکشن آپ کیسے کریں گے جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں، پشتو میں، جرمن میں؟ آپ انڈکشن کیسے کریں گے؟ آپ انڈکشن تو اس سے کریں گے. اب عربی میں نے آپ کو کہا نا، عربی کتنی بڑی زبان ہے. اب دیکھیں تے ہے، صرف ایک تے کی بات کو، تے دو نقطوں والا، تے کے اوپر اگر زبر ڈال دیں زبر تو وہ مذکر ہو جاتا ہے، مذکر کے لیے. جب تے کے نیچے زیر ڈال دیں وہ مونس کے لیے آتا ہے. جب تے کے اوپر پیش ڈال دیں، جس طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنو انس کے گروہ، تم رب کی کون کون سی جمع کو جٹلاؤ گے، وہ جمع کے سیغے میں آ جاتا ہے. تو جب یہ انگریزی کی بات ہے کہ تو کون انڈکشن کرے گا؟ اس لیے مہربانی کریں انڈکشن کے اوپر زور دیں، اپنی آزادانہ رائے پیدا کریں. آپ کے لیے نہ کوئی عمران خان ہو، نہ کوئی نواز شریف ہو، نہ کوئی زرداری ہو، نہ کوئی فضل الرحمان ہو. یہ سارے کے سارے اہلکار ہیں کس کے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. تو ہم نے ویسے لگا دیا نا، یہود و نصارہ کو بڑی فکر ہے، ان کو فکر ہے ان جیسے گدوں کے ساتھ ان کو اپنا اہلکار بنانے کی. یہ اہلکار ہے اپنے پیٹوں کے، یہ اہلکار ہے مافیا کے. اور انڈکشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلم کو، جہاں تک آپ کے پاس یہ ہو، اپنے قلم کو آزاد رکھیں. اپنے قلم کو کبھی بھی بیچیں نہ. آپ کو کوئی 1 کھرب روپیہ دے رہا ہو، قلم کو نہ بیچیں، چونکہ جب آپ قلم کو بیچیں گے پھر آپ والقلم کو بیچ دیں گے. جب آپ والقلم کو بیچ دیں گے پھر آپ اللہ کی وحدانیت کے منکر ہو جائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ کے ساتھ قلم کی حرمت کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.